الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة عنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأرواح جميعا ما وقالهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل من الصحابة سائر الصالحين. أما الأرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر الرسل أجمعين. وما الأرواح سادتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي سائر زوج الرسل أجمعين. أما على رسولنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا في سيدنا الحسن الأنور. أما على رسولنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصالح سيدنا علي أبو ريدي وإخوانه الجميع. ثم على رسولنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد بعلوي. ثم إلى روح ابنه سيدنا عمر المخضر وأخوانه الجميع له الحبيب عبد الله بن أبي بكر عبد الرسول بن عبد الله بن عمر بن الرحمن الشاعر بارس بن وحدة أحمد بن زين حبشي سير أهل سلسلة تركة السادة العدوية وخصوصا إلى روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسلم تركة الحبيب عبد الله بن القادر الشيخ الإمام الحافظ عبد القادر أحمد في الحباب الشريف أمياني والحباب الشريف فاطمة والحباب فاطمة والحباب عفيفة بنت إسماعيل والحباب عرفان وأم الحبيب محمد بن عبد القادر بالحقيق. ثم إلى رسولنا عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه عبد الله بن سلمي محمد بن علي بالفقيه أحمد بن محمد بالفقيه علي بن عبد الله بالفقيه الحبيب محمد بن الإمام الحبيب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه. ثم رسولنا عبد الرحمن بن محمد بن العارف بن سليمان وإبراهيم أهل سلسلتنا أجمعين. ومن عود كل منهم في ترتيبهم وصولهم وقولهم على سلسلتهم. ثم إلى رسول الله الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي سيد النقشبندي سيد أصحاب الطرائق المحمدية والسلام في من الخلفاء على سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح الشيخنا وسيدنا الملك الملك الشاب وبيده رئيس من بجري من سليم القضاء سيد السنة مشاري من الماتريدي إمام شافعي مالك حنفي حنبلي غزالي بن عربي سيد عبد العزيز الدباغ سيد علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين الصالحين الفرعين. ثم إلى روح سلطان الأولى مولانا الشيخ حفظة الله مولانا رمضان بن مولانا إبراهيم مولانا درجات مولانا كرجمان مولانا الشيخ سباكر مولانا جماعة الكبرى مولانا إبراهيم اسماعيل مولانا أصحاب سيد أباد جميع متقدمين أولياء الإسلام والصلاة والبناء وخلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى جميع الأكتاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأخوات والأفراد وأهل النوبة وأهل الدار ورجال الغيب وغوث الأعظم. ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض مغاربها صغيرهم وكبرهم ذكرهم وأنثاهم من سن جنهم والسلام من خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الله عبد الله بن عطاس محمد بن الرحمن السباع محمد بن الحجاج الرحمن بن عبد الله عطاس الحبيب صالح المحسن الحامد حسين بن عبد الحامد جد بن شيخوه بن سالم أبو بكر بن محمد سباع أبو بكر بن عبد العطاس الحبيب صالح بن عبد الله عطاس الحبيب أحمد بن حسن عطاس وعلي بن محمد حبشي وصولهم وفرهم وعلى سلسلتهم علي بن حسن صاحب المشهد والسلام وفرهم وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح علوي بن هاشم السباع بن الحبيب حسين والحبيب جعفر بن شيخان السباع وكحامد وسران كخالد بن سيد سمت الله وحبيب الشيب وتبوته. ثم إلى رفع علوي السباع قبناكم جميع الرجال الشرقية والوسطى الغربية وفي نسنترا في آسيا في الكون مولانا إسماعيل الجيلاني بن حبشي محمد بن أحمد المحضار محمد بن إدريس حبشي. وإلى رفع أبو بكر بن عمر بن يحيى ومن ضاجهم وقربهم من أوليائهم. ثم إلى روح مولانا حسن بن بنتن مولانا وابن مولانا يحس بقيب وسنت جميع بنتن. ثم إلى مولانا شيخ عبد المناف صاحب بنتن وإلى شيخنا أبو جماعة بنتن حواليها. ومن أود لهم ترتيب دائما ومن أود كل منهم في ترتيبهم وأصولهم وفروعهم. ثم إلى من يتنابين خاصة من أولئك هم يكون سلوك خصوص إبراهيم سيدنا الخضر
علي بن سيدنا محمد بن عبد العتاش من عندنا بنت صاحب وما لا صاحب سلام أنت نبينا وما يرى جميع أولئك وأنبيائك ورسولك وملائكتك أجمعين أنت أعلم بأسمائهم وأماتهم وما إلى روح سيدنا علي بن سيدنا علي بن علي بن محل الدرب وما إلى أرواح جميع الأذهان وما إلى سيد بن علوان وما إلى الشيخ مرضى مخرمة وما إلى بحر الحسن بن طهال البحر وأبي عبد الله بن مسلم بن ظاهر وإلى رشع بن الهيتي شيخ باب النتوش عن سيد القلبي شيخ حياة بن قصب الحران شيخ بن المنزل شيخ معروف الكرخي وصول غريم والسستات أجمعين وما إلى الناظم الشيخ المرزق الشارع الإمام النبوي من البنتري وما إلى أرواح آبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات في جميع الجهات خصوصا من أزال ولا ذاكر له نوى التعلم والتعليم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على المسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضات القرب والثواب وحسن الخاتمة واللطف والعافية الصلاة على عبد محمد الفتوح والمنوخ الرسول صلى الله عليه وسلم والجسد وتوبة النسوح وبنيتي أن الله تعالى يدركني وإياكم ليلة القدر في هذا الشهر وبقية أعمالنا من شهور شهر رمضان وبنيتي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. غير الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعجب جميع الصلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعرض سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. 4 من كتب تفصيلها توراة موسى 1 بالهدى تنزيلها 2 زبور داود 3 وإنجيل على عيسى 4 وفرقان على خير الملا. 4 kitab yakni kitab suci tanziluha turunnya 4 kitab suci itu 1 kitab suci Taurat untuk Nabi Musa bil huda dengan petunjuk tanziluha turunnya. Kedua Zabur Dawud kitab suci Zabur untuk Nabi Allah Dawud. Ketiga wa Injilu kitab suci Injil ala Isa diturunkan Allah untuk Nabi Isa. Tapi tolong diingat dengan catatan kitab Taurat selama tidak dirubah oleh para pengikutnya. Kitab Zabur kita nyatakan kitab suci selama tidak dirubah. Kitab Injil kita nyatakan kitab suci selama tidak berubah.
Adapun setelah berubah, bukan itu yang dimaksud arba'atun min kutubin tafsiluha, Taurat, Musa, Injil Isa, Zabur Dawud itu di zaman para beliau itu masih hidup di alam dunia. Wa furqan yakni Al-Quran, keempat dan terakhir, ala khairil mala, atas sebaik-baiknya kelompok manusia. Apakah cukup 4 kitab suci ini yang diturunkan Allah? Apa ada lagi yang lain? Di Nurul Dhalam diterangkan, wa amma baqiyatul kutubi fayajibu i'tiqaduha ijmalan. Kalau 4 ini harus tafsil, rinci. Nabi Musa punya kitab Taurat, Nabi Dawud punya kitab Zabur, Nabi Isa punya Injil, Sayyidina Muhammad punya Al-Quran. Apa ada kitab-kitab lain? Ada. Tapi kita tidak harus tahu secara rinci, cukup secara global saja. Wa amma baqiyatul kutub, adapun sisa kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, fayajibu, maka wajib i'tiqaduha, i'tiqad kepada kutub, kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Tuhan, ijmalan secara global. Bagaimana caranya? Bi an ya'taqida anna Allah Ta'ala anzala kutuban minas sama'i 'ala al-ijmal. Pokoknya kita i'tiqad Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci yang lain banyak, tidak tahu kepada siapa, pokoknya ada, jelas yang menerimanya ya anbiya mursalin, tidak mungkin orang biasa. Ada pendapat yang mengatakan wa qad ishtahara anna jami'al kutub, ada pendapat yang terkenal mengatakan bahwa kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Ta'ala itu mi'atun wa arba'atun wa gila innaha mi'atun wa arba'ata asyar. Ada yang berpendapat sekelompok ulama 104 kitab. Ada lagi yang berpendapat 114 kitab suci. Tapi kita tidak diwajibkan tahu ke 1, ke 2, 10, 20, 100, tidak. Yang penting kita yakin, i'tiqad bahwa masih banyak kitab-kitab suci yang lain yang diturunkan Allah kepada para rasul. Jumlahnya sampai 104, ada yang bilang 114, tapi yang kita pakai tidak tahu jumlahnya berapa, yang penting ada. Sama seperti para nabi rasul, kita wajib tahu secara tafsil 25. Tapi kita i'tiqad bahwa masih ada 124.000 nabi. Yang terbaik tidak tahu jumlahnya berapa, yang penting ada banyak nabi rasul. Begitu juga masalatul kutub. Qala Suhaimi wal asahhu adamu hasril kutub fi adadin muayyan. Yang paling sahih, yang paling benar, jangan dihitung bilangan ada sekian, jangan dihitung jumlah kitab itu dalam bilangan tertentu. Yang penting ada dan banyak. Kenapa? Masih ada pendapat lain, kata Imam Suhaimi. Li'annaka idza fattashta riwayati, karena engkau kalau meneliti riwayat-riwayat, engkau mendapati bahwa jumlah kitab-kitab itu bukan 104, bukan 114, bahkan ada yang menghitungnya sampai tablughu arba'atan wa thamanina wa mi'ah 184. Ini beda lagi, sampai
80 bedanya. Yang paling bagus adamul hasr, tidak tahu jumlahnya berapa, yang penting banyak. Di sini ada satu riwayat yang perlu saya baca untuk menambah semangat kita di dalam membaca kitab suci Al-Quran. Di Nurul Dhalam ini. Faidatun, suatu faedah an Wahab bin Munabbih qala wajadtu, aku dapati fit Taurati, di kitab Taurah, arba'ata astur, tapi yang saya baca yang pertama yang ada hubungan dengan kita, mutawaliyah. Tahaduha, yang pertama, man qara'a, siapa yang membaca kitab Allah Ta'ala, kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas kalau untuk kita adalah Al-Quran. Fadhanna, kemudian dia mengira, alla yaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Kemudian dia menyangka, dia su'udzan, dia menduga-duga bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya setelah dia membaca kitab suci Al-Quran, maka dia termasuk kelompok orang yang telah menghina ayat-ayat Allah. Maknanya siapa yang membaca Al-Quran bagi kita, dan di zaman dulu kalau kaum Nabi Musa membaca Taurah, kaum Nabi Dawud membaca Zabur, kaum Nasrani membaca Injil zaman dulu sebelum ada perubahan, sama saja faedahnya, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas yang dimaksud di sini selain syirik, selain dosa-dosa yang tidak terampunkan seperti syirik, kufur, atau dosa-dosa yang ada hubungannya dengan manusia-manusia lain. Wa suhuful khalil wal kalimi, lembaran-lembaran ayat-ayat suci Allah yang diturunkan kepada Al-Khalil, yakni Sayyidina Ibrahim. Selain Taurah, Allah juga menurunkan suhuf, lembaran-lembaran suci kepada Al-Khalil, yakni Nabi Musa. Fiha, di dalam suhuful Khalil wal Kalim, ada kalamul hakamil alimi, kalamullah, ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di dalam suhuf Sayyiduna Ibrahim dan suhuf Sayyiduna Musa al-Kalim, berisi kalam Allah Ta'ala Al-Hakam yang maha bijaksana, Al-Alim yang maha tahu. Suhuf Nabi Musa diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat. Apa kita harus tahu jumlahnya berapa? Tidak. Ini termasuk yang cukup beriman secara ijmal. Wala yajibu, di Nurul Dhalam, wala yajibu ma'rifatu adadi suhufihima tafsilan, bal yajibu i'tiqaduhu ijmalan faqat, li'annahu lam yarid ta'yin al-adad fil Qur'an. Kita tidak diwajibkan secara rinci seperti tahu Taurat, Zabur, Injil, Quran, tidak. Cukup tahu secara global bahwa Allah Ta'ala menurunkan juga suhuf kepada Nabi Musa dan juga menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim, cukup. Jumlahnya berapa, lembarannya berapa, tidak tahu. Dan tidak wajib tahu, sebab tidak ada keterangan di dalam Al-Quran. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Wa kullu ma, dan apa saja
Ata yang telah datang bihi dengan siapa ar-rasul, seorang rasul. Kalau untuk kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa haqquhu, maka haknya at-taslim, pasrah, wal qabul, dan menerima. Disuruh apa? Ya khair, nurut. Dilarang apa? Ya khair, tunduk. Jangan membantah. Kalau untuk kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para rasul yang lain, umatnya ya wajib mengikuti rasulnya masing-masing. Imanuna biyaumi akhirin wajib. Wajib kita beriman dengan hari akhir. Dinamakan hari akhir li'annahu akhirul ayyam. Tidak ada hari setelah hari kiamat. Beda dengan ayyamul akhirah. Suasananya beda, cara menghitungnya beda. Satu hari kita yang bermakna 24 jam habis dengan yaumul qiyamah. Tidak ada lagi. Kapan? Wallahu a'lam. Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il, di hadis. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril di hadapan para sahabat, terjadi pertanyaan tentang yaumul qiyamah. Sayyidina Jibril bertanya kepada Nabi, dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Al-mas'ul, yang ditanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih tahu dari as-sa'il, orang yang bertanya. Yang bertanya yakni malaikat Jibril. Yang bisa diketahui hanya amaratus sa'ah, tanda-tanda dekatnya kebangkitan hari kiamat. Tanda-tandanya saja. Terjadinya pasti. Mengiktikoti, mempercayai terjadinya yaumul qiyamah wajib, harus, itu masuk mu'taqadat. Kapan? Wallahu a'lam, tapi pasti terjadi. Saya ingat Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih waktu di sebagian majalis pernah mengatakan, wala yakhfakum anna ba'athatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alamati sa'ah. Tidak samar lagi bagi kalian bahwa diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi akhir zaman termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Dan banyak lagi alamat-alamat lain. Itu kita bahas pada ayat-ayatnya insyaAllah. Wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan segala apa-apa yang ada pada hari kiamat minal ajab, dari keajaiban. Hukumnya mempercayai keajaiban hari akhir yang datang di dalam Al-Quran atau hadis sahih, apalagi hadis yang mutawatir, hukumnya juga wajib. Khatimatun fi dzikri bagil wajib mimma ala mukallafin min wajib. Khatimatun sebagai penutup di dalam menerangkan, menyebutkan keterangan sisa-sisa yang wajib, bagil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi, yang hukumnya juga wajib diketahui, dima'rifati oleh orang yang sudah mukallaf, yakni yang sudah baligh dan berakal. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib, wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'ahu Halimatu Sa'diyah. Nabiyuna, Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qad sungguh-sungguh ursila, telah diutus. Untuk siapa? Lil alamin, kepada seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia, kepada seluruh alam. Naam, irsal ada dua, ada irsal taklif, ada irsal tashrif. Artinya taklif seperti kita untuk bangsa manusia dan jin. Kita masuk
irsalnya Nabi Muhammad kepada kita itu taklif. Harus tunduk, harus ikut, menentang neraka. Harus. Ada lagi tasyrif, artinya tasyrif Allah Ta'ala memperlihatkan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW kepada semua ciptaan-ciptaan Allah, pada bangsa malaikat, kepada siapa saja. Kalau untuk kita taklif, jin sama taklif. Rahmatan sebagai rahmah. Wa fuddila, Nabi besar Muhammad SAW telah dianugerahi kemuliaan bahwa beliau lebih afdal, lebih utama dari siapapun dan makhluk apapun. Sawaun kana, sama saja, insan manusia, atau jinnan atau jin, atau malakan atau malaikat. Nabiyuna wa habibuna wa Rasulullah lana, lebih tinggi derajatnya dari malaikat Jibril dan semua malaikat. Lebih tinggi derajatnya dari semua jin, dari kelompok jin yang manapun. Lebih tinggi derajatnya dari semua manusia, dari kelompok nabikah, rasulkah, manusia biasakah, semuanya di bawah Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa itu terjadi? Ya sudah begitu itu. Tidak kenapa-kenapa. Memang Allah menjadikan Sayyidina Maulana Muhammad lebih tinggi dari ciptaan Allah yang manapun, dari jenis ciptaan apapun. Insan, jinnan, malakan, siapa saja. Meskipun Nabi besar Muhammad SAW jasad beliau dilahirkan akhir, na'am, jasaduhu. Tapi kalau nuruhu lebih dulu. Kalau nur Muhammad SAW lebih dulu diciptakan dari makhluk apapun, termasuk malaikat. Dan yang pertama kali menjawab di alam arwah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada arwah-arwah yang belum muncul di alam dunia, masih di alam arwah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang pertama kali menjawab dengan cepat, tepat, jelas dan gamblang adalah ruh Nabi besar Muhammad SAW. Maka nur Muhammad sebaik-baiknya ciptaan, ruh Muhammad sebaik-baiknya ciptaan, jasadu Muhammad juga sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seafdal-afdalnya ciptaan Allah adalah nuruhu wa ruhuhu wa jasaduhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, kumpul tiga ini. Nur Muhammad sudah berada di jasadu Muhammad, ruh Muhammad berada di jasadu Muhammad, menjadi satu. Maka zahara sayyiduna wa maulana wa habibuna wa syafi'una wa gurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan kamil, sebagai afdalul khalq, sebaik-baiknya makhluk dunyan wa ukhra, baik di alam dunia ataupun nanti di alam akhirah. Mudah-mudahan saya dan anda semuanya masuk fi syafaati sayyidina maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi ad-dar wa fi tilka ad-dar lana wa li auladina wa banatina wa dhararina wa talamidina man ta'addada bina man sa'adana bisidq wa iyyakum jami'an 'ala ad-dawam bila mahnah dunyan wa ukhra 'ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.